وہاں سے بات دوبارہ شروع کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و پیروی کیوں کی جائے، ان کی بات کیوں مانی جائے؟ اس لیے مانی جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا، ان کی بات پر عمل کرنا گویا کہ اللہ کی بات ماننا ہے۔ اللہ نے کہا سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 80، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی بات مانی گویا کہ اس نے اللہ کی بات مانی۔ رسول ہی کی اتباع کیوں، رسول ہی کی پیروی کیوں، رسول ہی کی کیوں بات مانی جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیوں بات مانی جائے؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان کر اس پر عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ اس انسان سے محبت کرنے لگتا ہے اور اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 31، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ آپ کہہ دیجئے اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ سے اگر محبت ہے تو میری بات مانو، ہر بات مانو، فاتبعونی، میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا، وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی پیروی کیوں کی جائے؟ اس لیے کی جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی تو وہ پہلے شخص ہیں جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی کتابوں کی تشریح کرنے والے ہیں۔ سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 44، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ یہ کہا ہم نے آپ کے اوپر ذکر کو اتارا ہے تاکہ آپ لوگوں کو کھول کھول کر بیان کریں، آپ لوگوں کو سمجھائیں تاکہ وہ لوگ نصیحت حاصل کر لیں۔ ہم اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کیوں مانیں؟ اس لیے مانیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات بیان نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ جو ان پر وحی کرتا ہے وہ ہم کو سمجھاتے ہیں۔ سورہ نجم سورہ نمبر 53 آیت نمبر 3 اور 4، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وہ اپنی خواہش سے کچھ بات نہیں کرتے، اللہ کی طرف سے جو وحی اتاری جاتی ہے وہ بتلاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی بات کیوں مانی جائے؟ اس لیے مانی جائے کہ جھگڑے کے معاملے میں اگر ہمیں جھگڑے کو ختم کرنا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تک ہمیں بات لے جانی پڑے گی، وہاں فیصلہ ہمیں ملے گا۔ اللہ نے کہا یہ اعزاز کسی اور انسان کو حاصل نہیں ہے۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 59، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور جو تمہارے ذمہ دار ہیں اس کی اطاعت کرو، لیکن جب جھگڑا ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف آؤ، اللہ کی طرف یعنی اللہ کے قرآن کی طرف، رسول کی طرف یعنی اللہ کے رسول کی حدیثوں کی طرف۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، یہاں یہ نہیں کہا کہ اگر آپسی جھگڑا ہو جائے تو کسی ذمہ دار کے پاس جاؤ، بلکہ یہاں دو ہی چیز کا ذکر کیا۔ پہلے اطاعت کے سلسلے میں کہا اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، ان کی بات مانو، اور جو ذمہ دار ہیں ان کی بھی بات مانو، لیکن جب جھگڑا ہو جائے تو دو ہی کی بات ماننا۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو تم اس کو اللہ کی طرف اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹاؤ اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو۔ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، یہ کتنی بہترین چیز ہے اور اچھی تعویل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی بات کیوں مانی جائے؟ اس لیے مانی جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار حاصل ہے کہ اگر وہ کسی معاملے میں فیصلہ کر دیں تو کسی آدمی کو اپنی طرف سے نہ کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 36، وما كان للمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، کسی طریقے کا کوئی اختیار نہیں۔ ہم اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی بات کیوں مانیں؟ اس لیے مانیں کہ جو آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصلہ کرنے والا تسلیم نہیں کرتا وہ مومن نہیں ہے۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 65، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں اللہ تعالیٰ اپنی قسم کھا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر ابھارنے کے لیے۔ تیرے رب کی قسم وہ مومن ہو ہی نہیں سکتے جو اپنے جھگڑے کے معاملے میں آپ کے فیصلے کو تسلیم نہ کر لیں۔ ہم اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی بات کیوں مانیں؟ اس لیے مانیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی بات ماننے سے آدمی کو کامیابی ملنے والی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو نہیں مانتا اس کے لیے نقصان ہے۔ سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 63، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں تو ان کو دنیا میں بھی دردناک عذاب پہنچے گا اور آخرت میں بھی، اور اگر ان کی بات مانتے ہیں تو وہ کامیاب ہونے والے ہیں۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 69، من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انعام کرے گا ان پر، یا پھر جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں تو وہ لوگ ہوں گے ان لوگوں کے ساتھ جن پر اللہ نے انعام کیا، وہ سچے لوگ ہیں، صدیقین ہیں،
صالحین ہیں، نیک لوگ ہیں، نبیوں کے ساتھ ہوں گے ایسے لوگ، اور کتنا بہترین یارانہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا حق جو اس آیت کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دفاع کرے، ان کی مدد کرے۔ فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرے۔ جو اعتراضات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو رہے ہیں اس کا دفاع کیا جائے، ان کی بیویوں پر جو اعتراض ہو رہے ہیں ان کا دفاع کیا جائے، اور بہترین مدد تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات پر عمل کیا جائے اور لوگوں تک اس کو پہنچایا جائے۔ کیا ہم نے اس پر عمل کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی؟ نہیں مانی، اس لیے آج ہم ذلیل و خوار ہیں۔ کون ہے تارک آئین رسول مختار؟ مصلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا معیار؟ کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعار اغیار؟ ہو گئی کس کی نگاہ طرز سلف سے بیزار؟ قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔